چونکہ ہم سب اور یہ معاشرہ اور یہ سرمایہ داری نظام اس ڈپریشن کا ہی سب سے بڑا سبب ہے، اور پھر اسی میں رہتے ہوئے ہم اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ جو چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہے، لیکن یورپ اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ بظاہر آپ کو وہاں نظر نہیں آتی، چلتے پھرتے روڈز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے بہت ترقی کر گئے اور وہاں پہ بس خوشحالی ہے اور ہریالی ہے آپ کو نظر آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے ڈپریشن۔ ہمارے ہاں بھی روز بروز ان لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈپریشن کو ہم دو طرح سے دیکھیں گے یا دو مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں گے، ایک سائنس کی روح سے اور دوسرا اپنے دین اسلام کی روح سے۔ ڈپریشن ایک ذہنی صحت کی حالت کا نام ہے بیسیکلی، جس میں مسلسل اداسی کے احساسات، سرگرمیوں میں عدم دلچسپی یا خوشی کی محسوس نہ ہونا یا خوشی کی کمی کہہ لیں، بھوک یا وزن میں تبدیلی، نیند میں خلل، بے جا تھکاوٹ، بے مقصدی یا جرم کے احساسات۔ جو اس میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، یا وہ 24 گھنٹے اس کے احساسات میں رہتا ہے، یا کسی خاص موضوع کے اوپر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، سنگین معاملات میں خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کے خیالات تک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ساری علامات ہیں جو اس میں ایکچولی ڈپریشن کے مریض میں یہ ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک یا دو دن کے لیے مایوس ہونے سے کہیں زیادہ ہے کہ یہ وہ کسی شخص کی زندگی، تعلقات اور روزمرہ کے کام کاج کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن کے لیے آپ اس کو ایسا ہے کہ وہ مایوس ہو رہا ہے، یہ ڈے ٹو ڈے لائف آپ کی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ڈپریشن کی مختلف اقسام ہیں اور ڈاکٹرز اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی میرا مقصد ہوگا کہ زیادہ تر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں جو کہ اسلام کی روح سے ہے۔ یہ جو اقسام ہیں ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی مخصوص علامات اور اس کی مدت ہے، اس کا جو ٹینور ہے، کب تک رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، کتنا عرصہ رہتا ہے۔ یہ جو ساری علامات اگر کسی شخص میں نمودار ہوتی ہیں تو نارملی جو سائنس کی روح سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا مختلف طریقوں سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ایک طریقہ جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے IPT کہتے ہیں، انٹرپرسنل تھراپی، اس سے اس کا وہ ڈاکٹرز جو ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ اس کی میڈیکیشنز ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے بولتے ہیں، ریگولر ایکسرسائز کے لیے بولتے ہیں، بیلنس ڈائٹ کے لیے بولتے ہیں۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ مریض جو ہے وہ سفیشینٹ سلیپ لے، اس کے لیے وہ میڈیسنز دیتے ہیں جو سیڈیٹیوز ہوتے ہیں، یا پر وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ نے کوئی سٹریس لی ہے اس پیشنٹ نے تو وہ سٹریس کم سے کم لے۔ گھر والوں کو کہتے ہیں اس کو سٹریس سے دور رکھیں، ٹینشن سے دور رکھیں۔ پھر ایک اور طریقہ وہ استعمال کرتے ہیں جسے برین اسٹیمولیشن تھراپیز کہتے ہیں، جہاں باقی جو طریقے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو یہ والا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں وہ الیکٹرو کنکلوسیو تھراپی بھی ہے ایک، یہ بھی ایک طریقہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے کے ساری جو تھراپیز ہیں وہ بڑی پروفیشنل جو ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی یہ بیماری ایکچولی ہوتی کیسے ہے بیسیکلی، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس گرو کر رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، آسائشیں آ رہی ہیں، تو یہ پھر ڈپریشن میں چند لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو میڈیکل سائنس کی روح سے ڈپریشن کا مطلب اور علاج، جس کی کامیابی کافی حد تک
کم ہوتی ہے. یعنی یہ جو ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, آپ کے بھی ایکسپیرینس میں یہ چیز ہوگی کہ یہ جو مریض ایک دفعہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, جو نارمل زندگی پھر گزارتے ہیں. ورنہ پھر یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے دوائیوں کا اور تھراپیز کا. وہ آپ کرتے رہتے ہیں, دوائیاں دیتے رہتے ہیں, وہ اس حد تک مریض تھوڑا بہتر رہتا ہے. جیسے ہی وہ دوائی آپ چھوڑتے ہیں یا تھراپی چھوڑتے ہیں, پھر وہ نارملی وہی اسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ اس کی کامیابی جو کافی حد تک کم ہے اس میڈیکل سائنس گروپ میں, چونکہ ہم سب اور یہ معاشرہ اور یہ سرمایہ داری نظام اس ڈپریشن کا ہی سب سے بڑا سبب ہے. اور پھر اسی میں رہتے ہوئے ہم اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں جو کہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ ناممکن ہے. جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت کم مریض آپ نے دیکھے ہوں گے جو اس میں سے باہر آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ کتنے مریض آپ نے دیکھے ہیں جو کہ صحت مند ہوتے ہیں اور اس بیماری سے نجات پاتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. لہٰذا میں آپ کو اس کا ایک دوسرا پہلو بتانا چاہتا ہوں جو ہے ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پریشانی آپ کے حالات سے نہیں ہے, آپ کے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے ہیں, خوش نصیبی, بد نصیبی, کامیابی اور ناکامی. اللہ ہم کو آزماتا ہے بھوک سے اور خوف سے. یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک بھوک کیا ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ سب سے زیادہ خطرناک بھوک ہے آپ کی. اور خوف کیا ہے؟ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائیں. یہ وہ خوف ہے جو آپ کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے. یاد رکھیں, جب بھی دیکھیں نیچے والے کو دیکھیں. انگزائٹی کیا ہے؟ یہ وسوسوں کی اور نیگیٹو خیالات کی بیماری ہے, یا پھر ماضی کا پچھتاوا, یا مستقبل میں چھن جانے کا خوف. اس کو کہتے ہیں انگزائٹی. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ خطرہ باہر سے نہیں, خطرہ اندر سے ہوتا ہے. اور یہی وہ خطرہ ہے یا اس خطرے کا خوف ہے جسے شیطان استعمال کرتا ہے. شیطان دو ہی کام کرتا ہے جس سے کوئی شخص انسان سے آدمی یا پھر حیوان میں بدل جاتا ہے. یعنی وہ دو کام کون سے ہیں جو شیطان کرتا ہے؟ آسودگی میں مغرور کر دیتا ہے اور مشکل میں مایوس کر دیتا ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اب یہ باریک بات ہے, یہ سمجھنے والی ہے. یہ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, یہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے ہے. ہمیشہ خیال رہے کہ اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, اپنے خیالات کو یا خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے ڈپریشن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو لے کر الجھ گئے ہیں. یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ. ہمارے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو مسخر نہ کریں اور اس دنیا کو اپنے لیے جنت نہ بنائیں. مطلب یوں سمجھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں پہ غریب رہیں اور برے حال میں رہیں. ایسا نہیں ہے, مگر صرف اور صرف ان اصولوں کے مطابق جو قرآن بتاتا ہے. بس یہی فرق ہے قرآنی نظام میں اور سرمایہ داری نظام میں. ہم بہت آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے وہ کام اپنے ذمے لے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے تھے, اور یہ ہی وجہ ہے ہمارے اس ڈپریشن کی. ہم انسانوں کے لیے بنے ہیں. لوگوں نے انسانوں کو رد کر کے مشینوں کا سہارا لیا ہے. اگر ہم اپنے رشتوں کو سمجھیں, یعنی میرا رشتہ میرے والدین کے ساتھ اور میں اس رشتے کو انجوائے کروں, اور میرا رشتہ میرے بچوں کے ساتھ اور میں اس رشتے کو انجوائے کروں, اور پھر یہ بھی جانوں کہ اللہ نے, جیسے میں نے آپ سے اوپر بھی کہا, بھوک اور خوف سے آزماتا ہے, تو اللہ آپ کو اولاد سے بھی آزماتا ہے. یعنی اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا, کس شکل میں؟ پیسے کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, خاوند کی شکل میں. وہ سب چیزوں کو ایک دن ختم ہونا ہے.
تو جو دینے والا جو چیز جب واپس لیتا ہے تو تب بھی آپ اس کا شکر ادا کریں کہ جتنا عرصہ وہ چیز آپ کے پاس رہی آپ نے اس کو انجوائے کیا، اور جب اس نے واپس لے لی تو لینے والے کا حق ہے کہ وہ جب اس کو چاہے واپس لے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ چیز چھن جانے کے بعد آپ تنہائی میں نہ چلے جائیں، بلکہ اس کا زیادہ شکر ادا کریں کہ جتنا عرصہ آپ نے انجوائے کیا اس سے آپ لطف اندوز ہوئے۔ جیسے میڈیکل میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹرز نارملی یہ آپ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے ایکسرسائز کریں، تو یہ چیز آپ کو اسلام میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے آپ کو ریگولر ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ اسلام ایکسرسائز کرنے کو کہتا ہے۔ دوسری ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ڈپریشن سے روکنے کے لیے، وہ یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میری ذات سے لوگوں کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو دیکھنی ہے، یا یوں سمجھیے کہ میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، اس کو آپ اس طرح دیکھ لیجئے۔ تو اگر آپ اس اینگل سے چیز کو دیکھیں کہ کیا میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، یا میری ذات سے کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا، یا میری ذات سے کوئی لوگ مایوس تو نہیں ہو رہے، یا کوئی میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، تو آپ اس ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ وہ راحت، ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ وہ راحت جو تمہیں سہلا رہی ہے اس سے بہتر وہ تکلیف ہے جو تمہیں جگا رہی ہے۔ ہاں، اسلام آپ کو کمپیشنیٹ ہونا سکھاتا ہے۔ جب آپ کمپیشنیٹ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بیکاز آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر اس شخص کو جو آپ سے کمتر ہے، جو آپ سے نیچے ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ ڈیفینیٹ ڈپریشن میں جائیں گے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ سے زیادہ رکھنے والے کو اللہ نے کیوں زیادہ دیا، آپ یہ دیکھیں اور شکر ادا کریں اللہ کا، اس شخص کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے، تو آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس سے آپ ڈپریشن سے دور رہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایمپیتھی سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو روزہ رکھنے کو کہتا ہے۔ کیوں؟ اس بھوک میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے، اور اسی لیے ہمیں پہلے اپنے آپ میں جسم کی حفاظت کرنی ہوگی اور پھر دوسروں کی۔ اور جسم کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی ایکسرسائز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے سال میں ایک دفعہ روزہ، اور ایکسرسائز جو آپ کو کرنے کو کہتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمارا ایک اور مسئلہ جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہے کیا؟ خام خواہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تم سے کتنا راضی ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اللہ تم سے کتنا راضی ہے، تو بڑا سمپل سا جواب ہے، جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہے۔ یعنی آپ، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بار بار 2-3 دفعہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جس سے آپ ڈپریشن میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اس کے الٹ ہم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو دوسروں کی خوبصورتی، عمارت، حسن، گھر، گاڑیوں سے کمپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کمپیریزن از اے کلر آف جوائے۔ کمپیریزن از کلر آف جوائے۔ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کریں گے، اور خاص طور پہ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ، تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے اور کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ اس ڈپریشن میں چلے جائیں جس کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کبھی روشنی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نے اندھیرا نہ دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، اور وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے
ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس سے محروم ہیں. کبھی یہ ڈپریشن آپ کے قریب نہیں آئے گا اگر آپ یہ کام کریں کہ ان انسانوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں جو آپ سے کمتر ہیں یا جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. اگر آپ اس کوشش میں لگ رہیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈپریشن آپ کے پاس آئے. دوسروں کے جذبات اور خیالات کا احترام کریں. یہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، تاکہ وہ اس لیے تاکہ آپ کے جذبات اور خیالات کا احترام کیا جا سکے. دوسروں کو اپنی نعمتوں کا حصہ دار بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حصے دار بنائے. یہ جو میں نے آپ سے سب چیزیں عرض کیں جو اسلامک روح سے ڈپریشن کی بات ہے، یہ وہ سب چیزیں جو آپ کو مغرب میں نظر نہیں آتی ہیں تو بہت کم. وہاں ایک پیسے کی دوڑ ہے، دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی دوڑ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ حاصل نہ کریں یا آپ گاڑیاں نہ لیں، آپ گھر نہ لیں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص سے کمپیئر کرتے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا کمپیریزن از اے کلر آف جوائے، اپنے آپ کو کسی اپنے سے بڑے سے یا اپنے سے بہت بڑے سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ ڈپریشن میں جانے کے آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے، وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کی دولت ہو، تو آپ کے ڈپریشن میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی اس نے واپس لی، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، تو آپ کبھی اس ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. مجھے امید ہے کہ میں کچھ ایکسپلین کر پایا ہوں. سننے کا، توجہ کا شکریہ. اللہ حافظ.